شاید جتنا میں نے لکھا ہے وہ میں بول نہ سکتا تھا، لیکن چونکہ لکھنے کا ایک ٹول ہے، اس نے مجھے کچھ کام کرنے کے لیے حوصلہ دیا۔ یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی وہ چیز نہیں تھی، لیکن جب میں پیدا ہوا یا میں جب اپنے زبان پر کام کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تو مجھے یہ ٹول میسر تھی کہ میں اپنے زبان میں لکھ سکوں یا کچھ چیزوں کو دوسرے زبانوں کے تخلیقات کو اپنی زبان میں لا سکوں۔ بیسکلی براوی زبان میں ترجمے کی روایت مکتبہ درخانی سے ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ براوی زبان میں پہلا جو ترجمہ ہوا تھا وہ 1762 میں ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے وہ بعد میں چھپی 1882 یا 1886 میں، کچھ محققین کا اس پہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں فیصلہ نہ سنانے کی پوزیشن میں ہوں۔ وہ تحفۃ العجائب تھا۔ وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ جو ہوا ہے وہ ایک تحفۃ الغرائب نام کی ایک کتاب ہے، وہ 1886 میں ہی ہوا ہے۔ وہاں سے مکتبہ درخانی نے جو جتنا کام کیا ہے انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن بیسکلی وہ مذہبی لٹریچر سے متعلق تمام جو کام ہے ان کا وہ ترجمہ ہی ہے بنیادی طور پر۔ پھر ہم فکشن کی طرف آتے ہیں تو بہت بعد میں، یعنی 1979 میں براوی زبان میں پہلا فکشن کا ترجمہ ہوا ہے۔ دا اولڈ مین اینڈ سی کا ہوا ہے، وہ ہمارے عزیز مینگل صاحب نے کیا تھا۔ میں نے 2004 میں کام شروع کیا براوی زبان میں۔ میں لکھتا تھا، شاعری میں کرتا تھا۔ جب میٹرک میں تھا میں 1997 میں، لیکن مجھے دوستوں نے کہا یہ ڈاکٹر لیاقت سنی صاحب لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے نقاد بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا آپ کو بحور نہیں آتے، آپ شاعری نہ کریں۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ان الجھنوں میں کیوں رکھتے ہو۔ بلوچ کی شاعری چاہے وہ براوی میں ہو، بلوچی میں ہو، سرائکی میں ہو، وہ بحور کی محتاج نہیں ہے۔ یہ میرا نظریہ ہے، میری سوچ ہے، اور جتنا مواد ہے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بلوچ کی جو شاعری ہے وہ بحور کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نئے اصناف ہیں، میں غزل لکھتا تھا تو دوستوں نے کہا آپ غزل نہ لکھیں، کم از کم یہ ظلم نہ کریں۔ تو پھر وہ سلسلہ رک گیا۔ پھر میں اخباری صنعت میں اردو اخبارات میں کام کرتا رہا۔ 2004 میں نے براوی زبان میں جریدہ نکالا ہفت روزہ تلار کے نام سے، تو وہیں سے ترجمے کی بنیاد پڑ گئی میرے لیے، کیونکہ لکھنے والے کم تھے، مجھے مواد پورا کرنا تھا، تو میں نے ترجمے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد 2005 میں نے پہلا روزنامہ نکالا۔ اس کے لیے بھی یہی تھا کہ براوی زبان میں نہ کوئی نیوز ایجنسی ہے، ابھی اے پی پی تھوڑا کام کر رہا ہے اس معاملے پر، لیکن میں 2005 کی بات کر رہا ہوں۔ 2005 سے 2017 تک کوئی نیوز ایجنسی نہیں تھی، تو نیوز کی ٹرانسلیشن بھی ہم ہی کرتے تھے، میں کرتا تھا۔ حالانکہ میں اس کا مدیر ہوں، لیکن یہ کام میں ہی کرتا تھا اور میرے باقی کولیگ میرے ساتھ تھے۔ تو اس سے میں جڑتا گیا اور میں نے افسانے بھی لکھے تھے چونکہ براوی زبان میں۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا تھا، آپ پتہ نہیں کیسے محسوس کریں گے کہ براوی زبان کے اخبار کے ایڈیٹوریل پیج میں سوائے اداریہ کے باقی تمام میٹر دوسرے زبانوں کی تخلیق کردہ مواد کے ترجمے ہوتے تھے، اور ان کا زیادہ تر کام میں ہی کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو میں کتابی شکل بھی دوں گا اور کبھی ایسا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ہم بار بار ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو برا بھی لگتا ہے، ہم تھوڑی سی خجل بھی محسوس کرتے ہیں کہ کیوں سامنے وہ کریں۔ بلوچوں کے لیے یہ معیار ہے کہ اگر آپ سامنے تعریف کریں گے تو یہ چمچگری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لیکن پھر میں یہی بولوں گا کہ انہوں نے جو فنڈ بڑھا دیے تو کتابوں کے لیے رستے بن گئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بلوچوں کا جو ادب ہے، جو براوی زبان میں ہو چاہے بلوچی میں،
اس کے لیے انتہائی محدود فنڈ تھا. ایک وقت میں جب ڈاکٹر صاحب سے پہلے معاملہ تھا, میرے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں, اگر ہیں یا نہیں ہے وہ میں واضح نہیں کروں گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے آنے کے بعد دوگنا نہیں 3 گنا تک فنڈ بڑھے, اور ایسا ماحول بن گیا کہ ادارے حیران تھے کہ ہم کیا چھاپیں. تو اس میں مجھے اور ذاکر قادر جیسے لوگوں کو تھوڑا سا چانس مل گیا, اور ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کام کیا ہے تو وہ ترجمے لے آئیں. تو پہلی جو کتاب تھی, سوری اگر میرے مذکر مؤنث میں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو پہلا کتاب بھی ہو سکتا ہے, مجھے یاد نہیں رہتا کہ کون سا مؤنث ہے کون سا نہیں, میرے منہ سے نکل رہا تھا کہ میں پہلا کتاب بول دوں گا. تو وہ پہلی جو کتاب تھی وہ 1914 میں چھپی بلوچی اکیڈمی کی جانب سے, جب وہ پہلا سال تھا کہ بلوچی, اصل میں بلوچوں کی 2 زبانیں ہیں. میں اگر کچھ دوست کنفیوز ہے تو میں لٹریری زبانیں, اب سریکی میں بھی کام ہو رہا ہے یا کب سے ہو رہا ہوگا, چونکہ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے سوری اس کے لیے زیادہ معلومات نہیں ہوں گے. جو بلوچستان کی سطح پر بلوچوں کی جو 2 زبانیں ہیں لٹریری طور پر کام کر رہی ہیں, وہ دونوں الگ الگ اکیڈمیز ہیں, تو ان کے الگ الگ کام ہے. لیکن پتہ نہیں بلوچی اکیڈمی والوں کو کیا سوجی, اور انہوں نے کہا کہ براوی کی کتابیں بھی ہم چھاپنا شروع کر رہے ہیں. تو پھر میرا چکا لگ گیا اور میری کتاب چھپ گئی, پندرند کے نام سے, وہ ایک سفر نامہ ہے. یہ کتاب جو آپ لوگوں کے سامنے ہے, میں پتہ نہیں زیادہ بولنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ نئے لوگ ہیں. میں بلوچوں کے حوالے سے, براوی زبان کے حوالے سے کچھ زیادہ باتیں کروں گا. ایسا نہیں, میں میڈم کا سارا کام ترجمے پر ہے, وہ ایک محقق ہیں, ڈاکٹر ہیں, مجھے پسا دیں گی پھر, میں اس لیے ٹائم تھوڑا سا اوور لے رہا ہوں. تو یہ جو کام ہے میرا, یہ میں نے افسانے ٹرانسلیٹ کیے تھے, جیسے میں نے بتایا کہ وہ مختلف ادوار میں ہوئے تھے. تو آماچ ادبی دیوان ایک مصنوع کا ادارہ ہے, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کی مرہون منت ہے, بار بار نام آتا ہے, کیا کریں, لیکن بولنا پڑے گا بھی. ڈاکٹر صاحب نے ان کے لیے فنڈ مختص کیا تھا, گرانٹ مختص کیا, اس زمرے میں انہوں نے بھی کتابیں چھاپنا شروع کی. تو ان کی طرف سے بھی مجھے کہا گیا کہ اگر آپ کتاب کریں گے, تو وہ انہوں نے میرا فکشن کی کتاب چھاپی, بیان دا بندگی, وہ میرے افسانے ہیں تخلیقی. اس کے بعد یہ جو کتاب ہے یہ براوی ادبی سوسائٹی نے چھاپا ہے, شینک کرے نے. تو اس میں 17 افسانے ہیں تک ٹوٹل, چھوٹے بڑے. براوی زبان میں ایک بحث ہے چھڑی ہوئی ہے, ہم اس دور سے میرے خیال سے تھوڑا کم نکلے ہیں کہ افسانے کی صرف ایک ہی شکل ہونی چاہیے, اس میں موضوعات بالکل کلیئر ہونے چاہیے. اس میں اگر آپ اس میں علامتیں لائیں گے تو وہ خلقی لٹریچر ہوگا, فوک لٹریچر ہوگا, اس کے زمرے میں آئے گا. اگر آپ اپنے موضوعات کو واضح نہیں کریں گے تو آپ کو یہ افسانہ نہیں ہے, وہ جو آپ کے سماج سے متعلق نہیں ہے, آپ کے سماجی رویوں سے متعلق نہیں ہے, صرف آپ کا تخیل ہے, تو وہ افسانہ نہیں ہے. تو میں نے یہ کوشش کیا کہ جو افسانے میں نے ٹرانسلیٹ کیے تھے, جو میرے نظروں سے گزرے تھے, میں نے کوشش کی کہ ایسے تمام افسانے جو ہمارے نقاد اٹھاتے ہیں, وہ ہیں نقاد یا نہیں ہے وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن وہ جو سوال اٹھاتے ہیں ان کے سوالوں کے تھوڑے سے جواب مل جائیں کہ افسانے کی ایک قسم نہیں ہے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ الگ الگ جو تکنیکس پر لکھی گئی ہیں افسانے ہیں, وہ سائز کے حساب سے بھی الگ الگ ہوں گے, اور موضوعات کے سطح پر بھی ان کے الگ الگ ہیں. تو اس کے مد نظر میں نے یہ کتاب کی, اور براوی ادبی سوسائٹی کا بھی پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جس کا فنڈ 3 لاکھ تھا, اس کا 10 لاکھ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے اب کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے, میں کامیاب ہوں نہیں ہوں یہ براوی زبان پڑھنے والے جانتے ہیں یا وہ مجھے بتائیں گے تو کچھ اور ہوگا. جی, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ان تراجم کے پس پردہ جو محرکات تھے وہ مالی بھی ہیں, وہ مین پاور کی کمی کا بھی شکار ہیں آپ مجبوری کا شکار بھی رہے, اشاعتی مجبوریاں کہ آپ نے ادارتی صفحے کا پیٹ بھرنا ہوتا تھا. تو تراجم ظاہر ہے کہ ایسے ہی مختلف مقاصد اور محرکات کے تحت آتے ہیں. پھر آپ نے بلوچی ادب میں جو شعریات کے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی ہے کہ افسانے کے حوالے سے نقادوں کی رائے اور موضوعات اور یہ ساری, تو یقیناً آپ نے میرے جو سوالات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے, کیا جواز ہیں, کیا محرکات ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کو آپ نے بہت تفصیل سے کور کیا ہے. میں بات کروں گی اب, ہم رنگروٹ دا قتل کے نام سے ترجمہ کیا ہے حمید رازی صاحب نے,
آپ افسانہ نگار، سفر نامہ نگار اور مترجم ہیں. گزشتہ 45 سال سے لکھ رہے ہیں اور 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 2 افسانوی مجموعے، 5 تراجم کی کتب اور 3 سفر نامے شامل ہیں. حمید رازی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ رنگ روٹ دا قتل کے متن اور ترجمے کے حوالے سے کچھ بات کریں. تھوڑا سا میں پہلے جو میں نے تراجم کیے ہیں، آپ نے چونکہ اوور آل بکس کا ذکر کیا ہے تو اس کو کنٹیکسٹ کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے پہلے جو میرا کام ہے میں اس پہ تھوڑا سا میں عرض کروں گا. میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں کسی دن سوچا اور یہ میں نے شروع کر دیا، تو یہ بڑا آرگنائز کام میں کر رہا ہوں. اور اس طرح فارمل میں نے پنجابی نہیں پڑھی ہوئی، تو مجھے تو وہ یاد ہے کہ جی میرے اسکول میں ایک مالی تھے جو سیف الملوک پڑھا کرتے تھے، تو یہ وہ آواز تھی جو میرے ذہن میں اندر جو ہے وہ فیڈ ہوگی. تو ایک وقت آیا جب میں نے پوری سیف الملوک پڑھی تو مجھے اس زبان کی رچنس کا جو ہے وہ اندازہ ہوا. تو اس طرح میں پنجابی میں آیا. پنجابی ترجمے کی میری جو پہلی کتاب ہے وہ نان فکشن کی ہے، 21ویں صدی دے بوئے، یہ 1999 میں جو ہے یہ شائع ہوئی. اور اس میں ایلون ٹافلر، اسٹیفن ہاکنگ، پال کینیڈی، گیل وائنز، رسل اور ان کے جو ڈفرینٹ مضامین ہیں ان کی ایک سلیکشن ہے جو 14-15 ڈفرینٹ آرٹیکلز ہیں جن کا میں نے ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد میں نے افریقن شارٹ سٹوریز کا، یہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں 15-16 اور تقریباً اتنے ہی افسانے ہیں جو اندھیرے تو دور کے نام سے جو ہے یہ شائع ہوئی. اس کے بعد میں نے نجیب محفوظ کا ناول ہے دا ڈے دا لیڈر واز کلڈ، تو اس کا ترجمہ جدوں صدر قتل ہویا کے نام سے وہ میری کتاب ہے. ایک کتاب جو ہے وہ میری اردو میں ہے، وہ ہے ملان کندیرا کا ناول اگنورینس ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا مراجعت کے نام سے. تو جب یہ میں نے تراجم کا سلسلہ شروع کیا تو میرے لیے یہ سب سے بڑا سوال تھا کہ جی مجھے یہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے جو ہے جی. پہلی کتاب میری نان فکشن کی تھی، اس کے بعد میں شارٹ سٹوریز پہ آیا. تو پھر میں نے سوچا کہ جی مجھے جو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہمارے نوبل پرائز ونرز ہیں ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کے ناول جو ہیں ان کو ترجمہ کرنا چاہیے. اس سلسلے کا پہلا جو میں نے عرض کیا نجیب محفوظ کا ناول تھا. تو دوسرا ناول یہ جو ماریو ورگس یوسا کا ناول ہے اور رنگ روٹ دا قتل. اوریجنل جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے ہو کلڈ پولی مانو ملیرو. تو یہ جو یوسا ہے ان کا تعلق جو ہے یہ پیرو سے ہے اور 2010 میں ان کو نوبل پرائز ملا ہے. 1936 میں یہ پیرو میں پیدا ہوئے اور پولیٹکس میں بھی رہے. اس کتاب میں کوئی 15-16 ان کی فکشن کی کتابوں کا ذکر کیا ہے. نان فکشن کی کوئی 30 کتابیں ہیں ان کی، جس میں 2 بڑی اہم کتابیں ہیں. ایک ہے کہ جی لیٹرز ٹو ینگ ناولسٹ، اور اس کے بعد ہے جو ان کی میموائرز پہ کتاب ہے اے فش ان دا واٹر. تو یہ جو ناول ہے اس کا جو میں نے ترجمہ کیا، اس کا جو لوکیل ہے یہ پورا جو ہے یہ پیرو کا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی، اور یہ اس کو میں جسٹ حسن اتفاق ہی کہوں گا کہ پیرو کے بارے میں میری ایک کہانی آج سے کئی سال پہلے میری کتاب دھند میں جو ہے وہ شائع ہوئی. اس میں جو لوکیل ہے وہ پیرو کا تھا. تو اس میں جو استانی ہے وہ بچی سے پوچھتی ہے کہ جی آپ آج صبح جو ہے وہ ناشتہ کس چیز سے کر کے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ماں نے مجھے اخبار گیلا کر کے دیا تھا، وہ میں کھا کے آئی ہوں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جی یہ جو اس کا لوکیل ہے اور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں اور جس میں ان میں ایک بڑی حد تک جو ایک سانجھ پائی جاتی ہے اور جو ان کی ایک جتنے مسائلز ہیں، ایشوز ہیں، وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. تو یہ جو اس کا کریکٹر ہے مین، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پیرو کا ایک طرح کا کمین جسے ہم اپنی لوکل اس میں کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کا کردار ہے، لیکن اس میں ایک زندگی کی رمق ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو ایسی سوسائٹیز میں جہاں عدم مساوات ہو اور جابر جہاں
طبقے ہوں وہ جو سلوک کرتے ہیں، پھر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا رول ہے. تو اس طرح کے ملے جلے انداز سے جو ہے یہ ناول ہے. اور میں اس کا ہمیشہ اس ناول کا میں ترجمہ ہوا تو میں اس کا کریڈٹ لیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کسی بھی زبان میں یوسا کے پہلے ناول کا ترجمہ ہے. کسی بھی جو ہے اردو میں عمر میمن صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ تھا وہ جو لیٹرز والا میں نے ذکر کیا. ناول کا یہ پہلا ترجمہ ہے اور وہ بھی پنجابی میں ہے. سر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو تینوں لوگ ہیں ان کی کتابیں مادری زبانوں کے اداروں سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں، تو پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا یہ اداروں کے ایما پر ہوا یا آپ ترجمہ کر کے تو وہاں پر گئے؟ بڑی مہربانی. میں آئی ایم سوری، میں سوال جو ہے مجھے اس کا جواب دینا چاہیے تھا. یہ پیورلی میرا اپنا چوائس ہے. جو میں ناول سلیکٹ کرتا ہوں یا جو بھی تحریر میں اس کی چون کرتا ہوں یہ پیورلی میرا اپنا ہے. مجھے یہ پاکستان پنجابی ادبی بورڈ کا یہ میرا دوسرا ہے. پہلا انہوں نے میری کہانیوں کا جو ترجمہ ہے اندھیرے تو دور وہ بھی انہوں نے چھاپا ہے. اور یہ ان کی ریکویسٹ پہ کہ جی ہمیں کوئی کتاب، لیکن یہ جو کتاب کی جو سلیکشن ہے یہ پیورلی میری اپنی ہے. اور میرے پہ اس طرح کی کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہے. ان کا ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو بھی آپ نیکسٹ لکھیں گے وہ آپ ہمارے ادارے سے چھپوائیں گے جو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور اس حوالے سے میرے لیے میں جب ان کے پاس گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ پنجابی ادبی بورڈ جو ہے یہ شاید کوئی سرکاری ادارہ ہے. مالک صاحب وڈ یو بلیو کہ میں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں اور جیسے مادری زبان کا دن آتا ہے تو آپ باقاعدہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوری مجھے پروین ملک نے مجھے روکا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو کس نے کہا یہ سرکاری ہے. تو میں اتنے سالوں سے سچی بات ہے میں لکھ رہا ہوں. پنجابی سے میری ایسوسیشن اتنی پرانی نہیں ہے جتنی انہوں نے کہا 45 سال. تو یہ ضرور ہے کہ جی میں پچھلے 35+ سالوں سے میں وہ لکھ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پنجابی ادبی بورڈ پہ اس طرح کی سرکاری جو ہے وہ پیٹرنیج نہیں ہے ان کی جو ہے جی. وہ ان کا اپنا ایک بورڈ ہے. اس کو میڈم کو آئی ایم شیور ان کو پتہ ہوگا کہ جی وہ خود وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کی شاید کہیں کوئی فنڈنگ ہو سکتی ہے. پچھلے ایک خاص دور میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہماری فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن جنرلی ان کی جو ہے ایٹ لیسٹ پنجابی ادبی بورڈ کے سلسلے میں جو ہے وہ اس طرح فنڈنگ نہیں ہے. لیکن کام وہ بڑا زبردست کر رہے ہیں جو ہے جی. بہت سی پہلی کتابیں ہیں جو ان کے دوبارہ انہوں نے پرنٹ جو ہے وہ شائع کی ہیں. تو اس سال کی جو کتاب ہے 2-4 ان کی ہیں اس میں یہ میری کتاب بھی شامل ہے جو ہے. جی ایک سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ پنجابی کی ویسے تو بڑی طویل اس کی تاریخ ہے لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ کوئی آپ ایک اجنبی زبان سے، ٹھیک ہے ہمارے ان کے حالات مماثل ہیں سماجی حالات، لیکن زبان کا کافی فرق ہوگا. ایک تو آپ نے متن انگریزی زبان سے لیا اور اس کو ترجمہ کرتے ہوئے کہیں پنجابی میں آپ نے لسانی سطح پر کوئی آپ سمجھتے ہو کہ کنٹریبیوشن کیا ہے یا کچھ؟ یہ جی میں نے انگریزی سے ہی ترجمہ کیا ہے اس کو. تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جی جو کوئی فکشن لکھنے والے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو تھوڑا سا ایج حاصل ہوتا ہے جو ہے جی. نجم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، دوست ہیں ہمارے، تو ان کو تھوڑا سا ایج یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ونس آپ اس ناول میں داخل ہو جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول کا حصہ بن جائیں تو آپ کو کافی آسانی رہتی ہے وہ ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے جی. تو میں وہی کہتا ہوں کہ جی یہ بڑا واضح فرق ہے جو دوست ہمارے ترجمہ کرتے ہیں کہ جی تیسری دنیا کے ادب کا آپ ترجمہ کریں یا ویسٹ کا کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہے جی. تو پیرو کی میں نے جیسے ابھی آپ کو مثال دی وہ بچی والی، تو ان کے تو بہت حالات ہم سے ملتے جلتے ہیں. تو زبان کے لحاظ سے خدا کا شکر ہے کوئی بہت بڑا میرے لیے مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ میرے لیے تھا وہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پہلی کتاب کا ذکر کیا جو نان فکشن کی تھی، اس میں پنجابی میں بالکل اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں تھی نان فکشن کے. اور یہ وہ لوگ تھے جو 80s اور 90s میں پورے ویسٹ پہ جن کی سوچ جو ہے وہ بڑی ڈومیننٹ سوچ تھی اور ان کے جو پالیسی انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں ان لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو اس میں مجھے واقعی جو ہے وہ بڑی دقت ہوئی کہ جی میں
کس طرح ترجمہ اس کو کروں. بہرحال وہ خدا کا شکر ہے کہ جی میں جیسے بھی ہے اس میں کامیاب ہوا. تو یہ جو ناول ہے جیسے نجیب محفوظ کا میں ذکر کیا, تو مصر بھی تیسری دنیا کا ملک ہے, وہاں بھی وہی ہے IMF ورلڈ بینک جب آتا ہے تو تیسری دنیا کے ساتھ جو بیتی ہے وہی ان کے ساتھ ہوا. تو اس میں مجھے کوئی بڑا, میرے لیے کوئی اس میں لسانی سطح پہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا جو ہے. جی اگرچہ یہ اس کتاب پر بات نہیں ہے, لیکن آپ کی بات سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم فکشن کو ترجمہ کرتے ہیں تو یکساں حالات کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے, لیکن علمی متن کا جب آپ ترجمہ کر رہے تھے, ظاہر ہے اس میں اصطلاحات تھیں, اس میں ایک مخصوص زبان ہے, اس کو ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی حکمت عملی کیا رہی؟ جی وہ میں ابھی آپ کو عرض کیا, وہ میرے لیے واقعی بڑا بہت مشکل تھا. اور میں نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی ایک ایک دو لائن جو ہے آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے, اور اسپیشلی یہ جو آپ نے اصطلاحات کی بات کی, تو اس میں الٹیمیٹلی میرے سامنے جو مثالیں وہ تو اردو کی تھی, مطلب جو ڈکشنریز وغیرہ ہیں, لیکن وہ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جیسے میں اسپیشلی اگر ایلون ٹافلر کا ذکر کروں, اس کی کتاب فیوچر شاک میں سے اور تھرڈ ویو میں سے میں نے کچھ چیزیں لیں, تو وہ واقعی, اور کچھ ایسا ہے کہ جی ہمارے جو لوگ دوست ترجمہ کرتے ہیں ان کو اندازہ ہے, کچھ نہ کچھ آپ خود بھی جو ہے وہ اس میں اصطلاحات جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے آپ اپنا رول بھی ضرور ادا کرتے ہیں جو ہے. بہت شکریہ. انعام اللہ ندیم صاحب, انعام اللہ ندیم حبیب یونیورسٹی کراچی میں تدریس سے وابستہ ہیں, معاشیات اور اردو ادب میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں, فنون لطیفہ کے کئی شعبوں میں مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ شاعر, مصنف, نقاد اور مترجم بھی ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ اس لکھی ہوئی 2 لائنوں میں فرق کی کیا بنیاد بنی, کیونکہ فنون لطیفہ کی بات جب ہم کر چکے ہیں, پھر شاعر, مصنف, نقاد, مترجم الگ سے اس کو مینشن کیا. ان کی شاعری کا مجموعہ در خواب کے نام سے شائع ہو چکا ہے, اور آج کی جو کتاب ہے وہ دوزخ نامہ ہے, بنگالی ناول دوزخ نامہ کا اردو ترجمہ کیا ہے آپ نے. انعام صاحب, کتاب کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ اس کا موضوع کیا ہے, اور بنگالی ادب سے ترجمہ کی ہوئی کتابیں, میرا خیال ہے کہ ہم ٹیگور کے بعد شاید کم ہی نام سنتے ہیں کہ بنگالی سے ترجمہ ہو کے آئے ہوں. جی بہرحال ترجمے کے حوالے سے بنگالی ادب ہمارے ہاں ایک مرکزی رجحان نہیں رہا, تو اس حوالے سے تھوڑی بات کریں. دوسرا, یہ چھپا ہوا بھی عکس پبلیکیشن کا عکس سے, میں خود بھی کتاب چھپوائی ہے تو مجھے پتہ انہیں ہمیں خود ہی پیسے دینے پڑتے ہیں. جی میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں انہوں نے پیسے دیے. اچھا میں عرض کروں, ایک تو آپ وہ جو فنون لطیفہ والی بات آپ نے کہی کہ اس کی کیا ضرورت تھی, وہ شاید یہ جو تعارف انہیں لکھا ہے وہ بعد میں کسی نے ایڈٹ کیا ہے. میں چونکہ میوزک کے بارے میں کچھ مضامین لکھتا ہوں اور تو شاید اس کا حوالہ تھا وہاں پر. خیر میں آپ نے اس ناول کے بارے میں, اس ترجمے کے بارے میں جو پوچھا, تو یہ دراصل ایک بنگالی ناول ہے, اور لیکن میں نے اس کو بنگالی سے ترجمہ نہیں کیا ہے. اس بنگالی ناول کا ایک انگریزی ترجمہ آیا تھا. جب وہ بنگالی ناول چھپا تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کوئی ناول ایسا چھپا ہے. ہمارے ہاں تو بنگالی زبان سے, بنگالیوں سے بھی اور بنگالی زبان سے بھی جو واقفیت کا عالم ہے اس سے سب واقف ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے, یہ عجیب حقیقت ہے کہ اب سے 50 سال پہلے تک بنگالی اس ملک کی مادری زبانوں میں سے ایک زبان تھی, تو اس لیے بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہی ہے. یہ ناول انگریزی میں فوراً ترجمہ ہو گیا تھا 2 سال کے بعد جب یہ پہلا بنگالی میں چھپا, اور وہ ناول بہت مشہور ہوا, بیسٹ سیلر بن گیا. اسی زمانے میں اس پر میں نے ایک ریویو پڑھا ڈان میں انگریزی ترجمے پر, تو مجھے بہت دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ کیا ناول ہے اور کیسا ناول ہے, اس کو دیکھا جانا چاہیے. لیکن وہ ناول اس وقت مجھے ملا نہیں, یا پاکستان میں آسانی سے اویلیبل نہیں تھا. یہ ناول اصل میں اردو ادب کی 2 بہت بڑی اور مشہور شخصیات کے بارے میں ہے. جیسا کہ اس کے سر ورق پر تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ وہ 2 بڑی شخصیات کون تھیں. اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب اور اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو. یہ بات اپنی جگہ پہ دلچسپ ہے کہ یہ 2 ایک نثر نگار ہیں, ایک شاعر ہیں, اور دونوں کے بیچ میں 1 صدی کا فرق بھی ہے.
ایک 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے شاعر ہیں اور 20ویں صدی کے افسانہ نگار ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ دونوں کی بہت فرق محسوس ہوتا ہے. لیکن شاید یہ ناول نگار کا کمال ہی ہے کہ ان دو بہت مختلف ہستیوں کو لے کر انہوں نے ایک ناول بنایا, اور آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں مشترک چیزیں کیا تھیں. مجھے جب انگریزی میں اس ناول کو پڑھ رہا تھا تو مجھے جو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ناول میں دو کردار نہیں ہیں. یعنی ناول میں صرف منٹو اور غالب نہیں ہے, بلکہ ناول میں ایک تیسرا کردار ہے جس کا نام ہے اردو زبان. تو انگریزی میں پڑھتے ہوئے اس بات کو بہت میں شدت سے محسوس کرتا تھا کہ اردو کہاں ہے. وہ اردو سارے وقت آپ کو ستاتی ہے اس میں, کیونکہ ناول جس طرح سے بنایا ہے ناولسٹ نے, اس میں جگہ جگہ میر کے اشعار آتے ہیں, حافظ کے اشعار آتے ہیں, سعدی کے اشعار اس میں آتے ہیں, ان کا حوالہ آتا ہے, مولانا روم کا حوالہ آتا ہے. منٹو کے سارے افسانے کردار بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. غالب کے خطوط سے واقعات کو اٹھا کر ناول کے واقعات کو بنایا جاتا. تو وہ سب چونکہ خوش قسمتی سے میں نے یہ سب چیزیں پڑھ رکھی تھیں, غالب کے خطوط بھی اور مولانا روم کی بھی کچھ چیزیں اور منٹو کے افسانے بھی, تو وہ بار بار مجھے میرے ذہن میں یہ اردو میں منتقل ہو رہا تھا. تو اس طرح سے مجھے اس کی طرف رغبت ہوئی. جی, آپ کی بات سے جو ہنٹ مجھے ملا وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ دو ادیبوں کے بارے میں بھی ہے, اور اس میں دیگر شعراء کے حوالے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بین المتنیت بہت زیادہ ہے, انٹرٹیکسچویلٹی. تو ایک تو مجھے اس ترجمے کے حوالے سے بتائیں جس کو آپ نے بطور متن پڑھا, اور پھر اپنے ترجمے کے حوالے سے کہ جو اصل متون تھے, ایک متن کے اندر جو ٹیکسٹ موجود ہے وہ فارسی کی ہے یا دوسری زبانوں کی ہے, تو اس کو وہاں کیسے ڈیل کیا گیا اور آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ دیکھیے, یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا, اور میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ جب یہ 1 مہینہ پہلے یہ کتاب چھپی اور جس طرح اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور جس طرح لکھنے والوں نے اس پر لکھا ہے, ان سب نے اس بات کو فوراً محسوس کیا ہے کہ یہ محض ترجمہ نہیں ہے, بلکہ مشہور نقاد اور افسانہ نگار آصف فروخی صاحب نے لکھا کہ یہ ریسٹوریشن کا عمل ہے, بازیافت ہے گویا. اس میں صرف یہ نہیں ہوا کہ جو کچھ انگریزی کے ترجمے میں ہمیں بتایا گیا تھا بس میں نے اس کو اردو میں ڈھال دیا, ایسا نہیں کیا. اس میں 2 باتیں میرے پیش نظر تھیں. ایک تو یہ کہ یہ اصل میں ہماری کہانی ہے, ہمارے لوگوں کی کہانی ہے, ہمارے ادیبوں کی, ہماری معاشرت کی کہانی ہے. مسلم معاشرت کی جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہیں وہ انگریزی میں نہ تو وہ لطف پیدا ہو سکتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے, اور نہ اس کی جزیات کو اس طرح سے بیان میں سمجھتا ہوں کیا جا سکتا ہے. خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ انگریزی میں بھی اور اصل میں تو بنگالی میں بھی یہ ساری چیزیں اردو سے پڑھ کر ناولسٹ نے سوچی تھیں. سو میں نے ایک طرح سے, یعنی الٹے بانس بریلی والی بات ہے نا, میں واپس گیا اس متن کی طرف کہ جس کو پڑھ کر ناولسٹ نے یہ خیال سوچا ہوگا اس کا. مثال کے طور پر غالب کا کوئی واقعہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ غالب جوا کھیلتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو جیل لے جایا جاتا ہے. یہ سارا واقعہ پڑھتے ہوئے میں نے غالب کے وہ خطوط نکالے جن میں غالب نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. تو نہ صرف یہ کہ وہاں سے مجھے غالب کی زبان, غالب کے الفاظ اور محاورے دستیاب ہو گئے فوراً, اور بلکہ وہ چٹخارا بھی ہاتھ آ گیا جو غالب کی زبان میں ہے, اس کو میں نے اپنے اس ترجمے میں جاری کیا ہے. سو یہ 2 اعتبار سے اہم ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ اشعار کا معاملہ ہے. اشعار اس ناول میں 99% غلط لکھے گئے ہیں, اور ان کے ترجمے بھی تو میں نے یہ کیا کہ ایک تو سارے اشعار کا متن درست کیا, املا درست کیا, اور فارسی اشعار تھے تو ان کا اردو ترجمہ بھی شامل کر دیا جو کہ مستند تھا بعض جگہوں سے. بعض فارسی چیزیں ایسی تھیں جن کا ترجمہ خاص طور پہ میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے کروایا کہ آپ اس فارسی شعر کا مجھے اردو ترجمہ کر دیجئے. تو اس کوشش کیا کہ اس کو تھوڑا اور انرچ کیا جائے, اس کو تھوڑا سا, اس میں بعض ایسی چیزیں شامل, اس کو آپ بڑھت کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اپنی جانب سے چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. جو چیزیں حوالے کے طور پہ اس میں آتی ہیں اور تشنگی چھوڑ جاتی ہیں, میں نے اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کی. جی, اس سے
یہ ایک بڑی قابل قدر بات ہے اور مترجم کی مشقت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا یہ ریکریشن کا عمل ہے اور پھر ریسٹوریشن کا عمل بھی ہے. یعنی ایک اگر دیکھا جائے تو ایک مشنری سا یہ ترجمہ ہے یا مترجم ہونا ایک بڑا مشکل کام ہے. میں ایک سوال جو اپنے چاروں دوستوں سے کرنا چاہوں گی. آپ ٹرانسلیٹرز ہیں اور بڑی محنت کا کام ہے. میں خود تھوڑا سا کوشش کی ترجمہ کرنے کی لیکن چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس سے کم وقت لگا کے لکھ سکتی ہوں, ایک کم تر سطح کی نظم لکھ سکتی ہوں اور تخلیق کار کہلا سکتی ہوں, تو میں مترجم کیوں بنوں گی؟ یہ جو کسی کے بچے کی تربیت یا اس کی دیکھ ریکھ کا عمل ہے, آپ کے خیال میں یہ اس محنت اور جو جان کاہی ہوتی ہے, اس میں جو جان مارنی پڑتی ہے, اس کا کوئی پھل ملتا ہے؟ اور کیا یہ بطور پروفیشن اپنایا جا سکتا ہے, ایک فل ٹائم پروفیشن کے طور پر؟ چاروں دوستوں سے آپ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایسا نہیں ہے کہ اس میں ویسی تخلیقی تمانیت آپ کو نہیں ملتی جیسی مثلا شاعر کو غزل یا نظم لکھ کر ملتی ہے, افسانہ نگار کو. ایسا نہیں ہے. ترجمہ اگر تخلیقی ترجمہ ہے, جیسا کہ میں ابھی آپ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے, تو آپ کو اس کے اندر تخلیقی تمانیت کا پورا احساس ہوگا. لیکن اگر آپ نے مکھی پہ مکھی ماری ہے اور آپ نے محض لفظ کو اس کے سیاق و سباق اور اس لطف کے بغیر اس میں شامل کر دیا ہے, اگرچہ یہ جو ترجمہ پن جس کو ہم کہتے ہیں, بعض دفعہ ہم کسی اجنبی زبان کی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصل میں تو آپ اپنی زبان والوں کو ایک تحفہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تحفہ جتنا زیادہ مانوس ہو, جتنا زیادہ خوبصورت ہو, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ترجمہ نگار کو اس کی پوری آزادی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنی تخلیقیت کا اظہار کر سکے. میں ایک بات جی پلیز. انعام ندیم اور خود یہ جو ہمارے ترجمہ نگار ہیں یہ یہاں پہ, یہ خود تخلیقی شخصیت ہے. اب دیکھیے بازار میں دو طرح کے تراجم مل رہے ہیں. مثلا ناولوں کے بڑے تراجم وہ آ رہے ہیں جو اس نقطۂ نظر سے پروفیشنل ترجمہ کرنے والوں نے کیے, لیکن وہی ناول اگر آپ مثلا جو ابھی میں اس ناول کا ماپسا کا ناول ہے بیلمی, اس کا ڈاکٹر احسن فاروقی نے ترجمہ کیا ہے, اور وہ بوڑھا گوریو وہ ڈاکٹر حسن عسکری نے ترجمہ کیا ہے, تو اس کا جو معیار ہے وہ بہت بلند ہے. اب یہ انعام ندیم نے جب اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے سارے متن کی تاریخ کو مد نظر رکھا اور اس کے پس منظر کو. خود مجھے ایک دفعہ شیخ ایاز کی نثری نظموں کا ترجمہ ریوائز کرنے کو ملا کیونکہ وہ بہت خراب ترجمہ تھا, اور وہی سب کچھ کرنا پڑا جو آپ نے کیا ہے کہ فارسی کے اصلی شعر ڈھونڈنے پڑے, اردو کے غالب کے شعر, اور جو انہوں نے حوالے دیے تھے میتھولوجی کے شیخ ایاز نے, ان حوالوں کو بھی دیکھنا پڑا. تو یہ تخلیق کار جب ترجمہ کرتا ہے تو وہ بہت اچھا کرتا ہے. میرا سوال ہے آپ سے, آپ نے کہا کہ یوسا کے ناولوں کا یا کتاب کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں ہوا, تو جب پاکستان کی ہی بات کر رہی ہوں, تو جب آپ نے اس کو پنجابی میں ترجمہ کیا ہے تو اس کو اردو میں ترجمہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اور کر دے گا اس کو سامنے رکھ کے, تو آپ خود کرنے کا کبھی سوچا آپ نے ان کتابوں کو؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. بات یہ ہے کہ جی میں اب ظاہر ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, میری کمٹمنٹ ہے اس زبان کے ساتھ نا. میں پنجابی لکھتا, میں کسی کے کہنے پہ نہیں لکھ رہا, میں کسی ادارے کے کہنے پہ نہیں لکھ رہا. یہ جو ناول میں جن کی سلیکشن کر رہا ہوں یہ پیور میری اپنی سلیکشن ہے. تو اتفاق سے اب چونکہ وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جب یہ ناول کا بھی دوستوں نے وہ سوشل میڈیا پہ آیا کہ جی آیا, تو کافی لوگوں نے وہی بات کی جو میڈم آپ بات کر رہی ہیں کہ جی اس کا اردو میں ہونا چاہیے. تو میں نے جو کام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. انعام صاحب بیٹھے ہیں یا باقی دوست بیٹھے ہیں, نجم صاحب بیٹھے ہیں, تو جن لوگوں نے کرنا ہے یہ ان کا کام ہے, جو میرا ذمہ کام تھا وہ میں نے کر دیا. یہ ویسے آپ کے لیے زیادہ آسان ہوتا کیونکہ دونوں زبانوں کا جو قواعدی ڈھانچہ ہے, جو اس کے الفاظ ہیں وہ کافی قریب ہیں, تو یہ کریڈٹ آپ نے آدھا کام تو کیا ہوا تھا. میں بڑا تھینک یو, میں ایک اس کا حصہ میں مس کر گیا تھا.
میری کوشش ہوتی ہے کہ جی میں اس ناول کا ترجمہ کروں جس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم میں یہ جو لاسٹ ٹائم ہمارے جو نوبل پرائز ونر تھیں آرتا مولر، تو ان کے ایک ناول کا میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ جی یہ جو ان کا ناول ہے دی پاسپورٹ، اس کا کہیں اردو میں ترجمہ تو نہیں ہوا. تو اتفاق سے خالد فتح محمد صاحب بھی وہ میدان میں آ گئے، تو انہوں نے کہا جی میں تو اس کا 70-80% ترجمہ میں کر چکا ہوں. تو وہ ناول تھا میری ہٹ لسٹ پہ، چونکہ وہ نوبل پرائز ونر بھی ہے اور میں نے جو اپنا ایک فرما بنایا ہوا ہے وہ اس میں بڑی فٹ آ رہی تھی جو ہے جی. تو میں معذرت کے ساتھ میڈم پتہ نہیں یہ بات کوئی اچھی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میری جو کمٹمنٹ ہے وہ اس زبان کے ساتھ ہے جو ہے جی، تو میں وہ ترجمہ اگر زبان اگر کہیں اردو میں ہوا ہے تو میں اس کا پنجابی میں پھر نہیں کرتا، ترجمہ نہیں کرتا میں جی. جی جی پلیز. جی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ جو یہ آڈینس بھی سارے میجورٹی پنجابی ہی ہوں گے، ان کو اپنی زبان لکھنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم سب کو ہے. ہم سے اسکرپٹ پہ تو ہمارے یہاں بھی کافی جھگڑے چل رہے ہیں. تو یہ کوشچن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اردو بھی میرا زبان ہے، لیکن میں جو بلوچی میں اپنی چیزیں اس کے روح کے مطابق لکھ سکتا ہوں وہ میں اردو میں نہیں لکھ سکتا. آئی ڈونٹ نو، پر میں آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے لوگ ہیں پنجابی شاعر، لیکن ہم سب اردو میں شاعری کرتے ہیں، پنجابی میں بہت کم لوگ. اب جی مجھے تھوڑا سا میں اجازت دیں ذرا. جب ہم صبح بیٹھے، ہم ادھر ہی میں بیٹھا تھا، تو فیض احمد فیض کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا کہ جی آپ پنجابی ہیں، سیالکوٹ میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں لکھتے ہیں جو ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس پہ سوچا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید میں بلے شاہ اور وارث شاہ جیسی ایک میں لائن بھی نہ لکھ سکوں جو ہے جی، لیکن میں غالب اور میر جیسا جو ہے مجھے پتہ ہے کہ جی میں ان جیسے کوئی ایک آدھ شعر لکھ سکتا ہوں جو ہے جی. تو جب یہ فیض احمد فیض ان کو پرائز ملا، تو ابھی مجھے دوست کوئی صبح بتا رہے تھے کہ جی وہ ماسکو میں جب گئے تو انہوں نے کہا جی اس پرائز کی شرط یہ ہے کہ جی آپ کو مادری زبان میں آپ کوئی تحریر آپ کی ہونی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے لکھا ہے، لیکن یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جی پھر انہوں نے پنجابی کی نظمیں جو ہیں وہ ربا وہ والی جو ہے بڑی زبردست جو ہے. اسی طرح تارڑ صاحب ہیں، وہ بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ سنٹرل ایشین جو ہمارے رائٹر تھے، تو ان کی زبان کا کہ جی وہ ان کی ماں کو جب آ کے بتایا گیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ اپنی مادری زبان میں، انہوں نے فرینچ میں جو ہے وہ مجھ سے گفتگو کی ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ منہ اس نے دوسری طرف کر لیا، اور یہ منہ اس طرف اس وقت دوسری طرف کرتے ہیں جب کسی کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے جو ہے. تو ابھی کچھ دنوں پہلے اجمل کمال صاحب لاہور آئے تھے، تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ان سے ملے جا کے. تو انہوں نے کہا ہمارے دوست کو، جو انہوں نے بعد میں خود مجھے بتایا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں آپ پنجابی میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی میں تو بڑا سخت کنفیوز ہو گیا کہ جی میں تو پنجابی میں کچھ نہیں پڑھ رہا تھا. تو ان کے پاس میری پنجابی کتابیں تھیں، تو اس کے بعد فوری انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے ناول دیں نا. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جی پنجاب کے جو اردو رائٹرز ہیں وہ پنجابی کیوں نہیں پڑھتے ہیں جو ہے جی. میرے لیے بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی تھا، فوری میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا میں جو ہمارے اردو رائٹر ہیں میں تو ان کو پڑھتا ہوں، لیٹسٹ جتنے ناول آئے ہیں، مطلب میں خالد صاحب بیٹھے تھے ان کی چیزیں پڑھی ہیں، سید کاشف رضا ہے اس کا ناول میں نے پڑھا ہے، سلیم شہزاد صاحب بیٹھے ہیں ان کا وہ سرائکی اس کا ناول کا ترجمہ آیا پلوتا جو ہے، تو میں نے اردو ترجمہ اس کا پڑھا ہے. تو میں تو جو اردو والے ہیں میں تو ان سب کو پڑھتا ہوں جو ہے جی، اور اردو سے آگے جا کے میں انگریزی بھی پڑھتا ہوں. لیکن اگلا کویسچن میرے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی میں تو پڑھتا ہوں لیکن میں سندھی جو دوست ہیں ان کا نہیں میں پڑھ رہا،
براوی بلوچی جو ہے پشتو میں ان کو نہیں پڑھ رہا. تو سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو, جس حد تک پڑھنا چاہیے, تو سب سے پہلے میں نے اپنے دوستوں کو جو سندھ میں ہیں, میں نے کہا جی مجھے جو سندھی کے جو ناول ہیں ان کے جو اردو تراجم ہوئے ہیں مجھے وہ دیں جو ہے. جی ہمارے آج دوست بیٹھے تھے تو 2-4 مجھے فوری انہوں نے کہا جی موجو دڑوں پہ ایک بڑا زبردست سندھی ناول آیا ہے, اس کا ترجمہ ہوا ہے. سانگڑ پہ وہ جو پوری تحریک تھی پیر پگاڑا والوں, اس پہ بڑا ناول زبردست لکھا ہوا ہے. تو ایک میں آخری بات کر کے, جی میں آخری بات کر کے میں اپنی اس کو ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جی وہ دیش یا وہ ملک جس میں زبانوں کی رنگا رنگی ہو, جس میں زبانوں کی ڈائیورسٹی ہو, اس ملک کے کسی ایک زبان کا جو ادب ہے وہ اس ملک کی ادب کی نمائندگی نہیں کر سکتا. وہ سب کو جب تک ہم ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ کوئی ایک زبان جو ہے وہ اس کا نمائندہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو ہے. جی تو سر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جی مجھے یہ بات کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جی پچھلے کچھ سالوں سے جو ایک ٹرینڈ ہے وہ چینج ہوا ہے. لوگ پنجابی میں لکھنا شروع کیا ہے, اور یہ شاید شدائی صاحب بیٹھے تھے, یہ بیسیکلی ہی از اے اردو رائٹر, سارا ان کا کام اردو میں ہے. تو اس عمر کے اس عرصے میں آ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پنجابی ناول لکھا ہے. آگے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں وہ بھی پنجابی میں لکھ رہے ہیں. تو ایک ٹرینڈ چینج ہوا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس 5ویں مترجم شاہد شبیر صاحب جو پنجابی اور اردو زبان کے شاعر اور مصنف ہیں, پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, اور ویٹنگ فار گوڈو کا ترجمہ غالباً گوڈو دی اڈیک کے حوالے سے کیا ہے, اور ان کا دیر سے آنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ابھی تک ترجمے کے عمل سے اور گوڈو کے کردار سے باہر نہیں آئے ہیں. سر کتاب کے حوالے سے تھوڑی بات کیجیے گا. معذرت, مجھے ٹائم میں کنفیوژن ہوئی تھی ایسے. جی ڈرامہ ہے یہ سیموئل بیکٹ کا ڈرامہ ہے. جی سیموئل بیکٹ آئی لینڈ کے ایبسرڈ تھیٹر کے وہ لیڈنگ پائنیئرز میں سے مانے جاتے ہیں. تو یہ پچھلی صدی میں انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پلے جو ہے وہ لکھا تھا. یہ پہلے انہوں نے فرینچ میں لکھا, اس کے بعد خود ہی انہوں نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. اس کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے. فرانس میں تھیٹر اپنے عروج پہ تھا ان دنوں. پیرس میں اس کا پہلا پریمیم ہوا اور یہ بری طرح فلاپ ہوا وہاں پہ. اس کے بعد لندن پریمیئر, اس کی بھی وہی فیٹ تھی. میامی وہی اشر ہوا اس کا, کوئی پذیرائی نہیں اسے. اس کے بعد سین فرانسسکو میں ایک ہائی سیکیورٹی پریزن میں یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا. ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنلز 1400 کے قریب آڈینس تھی. پہلی دفعہ آڈینس اس ڈرامے کے ساتھ کنیکٹ ہوئی. کہتے ہیں کہ یہ وہ آڈینس تھی جن کے پاس سب سوائے انتظار کے تھا ہی کچھ نہیں. اور جو الیٹ آڈینس تھی پیرس کی, میامی کی, لنڈن کی, وہ چونکہ ٹریڈیشنل ڈرامے کی عادی تھی تو ان کا ریئیکشن تو تھا فار ویریس ریزنس. ان کے آڈینس ریئیکشن کی بھی اپنی انٹرپریٹیشنس ہیں کہ کیوں تھا, تو وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں پائے. لیکن اس کے بعد اس ڈرامے نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور ایک سروے ہوا تھا یہ 90s میں, اس کے مطابق اسے ڈکلیئر کیا گیا تھا دی موسٹ سگنیفیکنٹ انگلش پلے آف دا سینچری. یہ کہانی جو ہے, یہ کھیل, یہ گوڈو کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہے انتظار کے بارے میں, اڈیک کے بارے میں. انتظار سب سے بڑی ریالٹی انسانی زندگی کی انتظار. اس کی ایک بڑی خوبصورت لائن ہے,
کہ باقی تو سب ٹھیک ہے, ہم یہاں کر کے رہے ہیں, یہ سوال ہم یہاں کر کے رہے ہیں, جو ایگزسٹینشل کوشچنس ہیں, یہ کھیل انہی سے متعلق ہے. ایگزسٹینشلزم اس کی ایک بنیادی اسرشن یہ ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس, یعنی انسان وجود میں آتا ہے, اس کے بعد اس کی پرسنالٹی, اس کا کردار ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اس سے متعلق نہیں ہے, یہ باقی سوالوں سے متعلق ہے, مائنس دس ڈکلیریشن, دس اسرشن. زندگی, موت, ہیئر آفٹر, وٹ ایور. اور دا ایسنس از, دا کور از ویٹنگ. کس کا انتظار؟ گوڈو. ہو از گوڈو؟ گوڈو اس کا ایک سینٹرل کریکٹر ہے جو کبھی ڈرامے میں اپیئر ہوتا ہی نہیں. اس کی لوگوں نے بڑی توجیحات کی ہیں کہ یہ کون ہے. مور دین 90% لوگوں کا خیال ہے گوڈو مینس گاڈ. لیکن یہ سوال سیموئل بیکٹ سے بھی ہوا تھا, تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو میں گاڈ لکھ دیتا. اب انہوں نے اس انٹرپریٹیشن کو ہولڈ کیا ہے اور اس میں مسٹری ایڈ کی ہے, فار وٹ ایور ریزن. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب گاڈ ہی ہے. اب یہ ایبسرڈ تھیٹر, اس کی اپنی ویسٹ میں بھی ایک اپنی جداگانہ اس کی حیثیت ہے, اس کی فارم. لیکن جو بڑا آرٹ ہے, فکشن, وہ ہے انسان کے متعلق, اور کسی خاص جگہ یا کسی خاص علاقے کے انسان سے متعلق نہیں. اور آپ کو ایک کنیکٹیوٹی ملتی ہے. مثلا مجھے یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے. تو مجھے جا بجا یہ احساس ہوا کہ پنجاب کی جو صوفی ٹریڈیشن ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کے ساتھ. میں نے اس کے دباچے میں اپنی گل میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. جیسے بلے شاہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک رانجھا مینو لوڑی دا, جب دے بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی. تو وہی انتظار کی کیفیت ہے جو سیموئل بیکٹ کے پلے میں ہے. یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا, کوئی ریزولوشن نہیں دیتا یہ پلے کسی سوال کے بارے میں. اور جب یہ کیفیت سامنے آتی ہے تو مجھے منیر نیازی کا جی ہاں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا ایک اور ریلیونٹ شعر ہے کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے, سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. ریزولوشن لائف میں بھی نہیں ہے اٹ سیلف. ہم سب ایک ڈارک ٹنل سے گزر رہے ہیں ود اے ہوپ. وی جسٹ ہیو ہوپ, اسی لیے ہم زندہ ہیں. اور اس کی اپیرنس آپ کو پیسمسٹک لگے گی, لیکن اس کا ایسنس آپٹیمسٹک ہے. انتظار, امید کے بغیر
کوئی معنی نہیں رکھتا, وجود ہی نہیں رکھتا. تو فار دیز ریزنس موسٹ پروبیبلی جی I was بہت attracted. اچھے طریقے سے آپ نے اس کا جواز دیا. میں اب تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ تھیٹر آف ابسرڈ ڈرامہ رائٹنگ کے تمام جو سیٹ رولز ہیں ان سے ہٹ کے کام کرتا ہے. نہ تو اس میں کوئی ڈائلاگ ہے, نہ ویسے کردار ہیں جو آپ کو یاد رہ جائیں. ڈائلاگز ایسے ہیں, نہ کوئی ایسے بڑے بھاری بھرکم الفاظ ہیں. کوئی 2-4 جملے, مطلب میں نے بھی یہ ڈرامہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا, تو 2-4 جملے آپ کو یاد رہ جاتے ہیں. ایسنس ڈز ناٹ چینج, اور ریپیٹیشن میکس تھنگز ایبسرڈ ٹائپ کی چیزیں رہ جاتی ہیں. مذہب, جنس اور کھانا پینا, ہر چیز, یہاں تک کہ خودکشی تک کو انہوں نے ہر چیز کو یوز لیس قرار دے دیا کہ جو مرضی کر لو, اٹس آل ریپیٹیشن, اور ریپیٹیشن سے چیزیں ایبسرڈ ہو جاتی ہیں. تو ایک بڑے مختلف ماحول کا یہ ڈرامہ اور مختلف نوعیت کا ڈرامہ ہے. عام طور پر ہمارے احباب جب ڈرامے کو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو یا تو ناول یا افسانے کی شکل میں لے جانا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو آپ نے ٹیکنیکلی اس میں کیا تبدیلیاں کی یا کیا کچھ برقرار رکھا؟ ٹیکنیکلی سب سے پہلے میں نے کرداروں کے نام بدلے. کیا یہ اڈیپٹیشن ہے, مطلب آپ نے اس کو پاکستانی نا؟ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ اڈیپٹیشن بھی ہے اور کائنڈ آف انٹرپریٹیشن بھی ہے. آپ کی لائلٹی, جو آپ کا سورس ٹیکسٹ ہے, اس کی لمیٹیشنز ہیں. اس سے بیانڈ اگر آپ جائیں گے تو آپ شاید مفہوم تو بیان کر سکیں, لیکن استھیٹک ویلیو تبھی آئے گی جب آپ اس سے ڈیویٹ بھی کریں گے. جو آپ کی اپنی زبان کے تقاضے ہیں وہ آپ کو بہرحال پورے کرنے ہیں. اور استھیٹکس ظاہر ہے, مجھے اس اسٹرکچر میں, اگر میں اس اسٹرکچر کے ساتھ لائل رہوں گا, انگلش اسٹرکچر کے ساتھ, سوچ کے ساتھ, تو یہ تقریباً ایک ناممکن عمل ہوگا. تو کرداروں کے بھی نام بدلے میں نے اس لیے کہ جڑت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کرداروں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, مانوس ہوتے ہیں ان ناموں سے. مجھے ایک بہت خوبصورت کامنٹ دیا ایک صاحب جنہیں میں نے یہ کتاب دی, تو انہوں نے ایسے چند صفحے میرے سامنے بیٹھ کے دیکھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ارپن اور وارث 2 کردار ہیں, ان کے اصل نام کیا ہے؟ میں نے کہا ایسٹروجن اور ولادیمر. وہ کہتا ہے اگر میں یہ پڑھتا نا کہ ایسٹروجن نے آکھیا اور ولادیمر پٹیا, تو مجھے تو بڑا عجیب لگتا. میں کنیکٹ ہوا ہوں ان ناموں سے. ترجمے انہوں نے بھی پڑھ رکھے تھے, نام وہی استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات نام اس کو کیری کرنا وہ ضرورت بھی ہوتی ہے اس ٹیکسٹ کی. جی کیونکہ ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر اگر آپ کا مقصد اس متن کو متعارف کروانا ہے, مطلب آپ مترجمین کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے تو انہیں ٹرانسلیٹر کہا جاتا ہے کہ وہ متن کو اپنا بنا لیتے ہیں, نہ وہ اس کا رہنے دیتے ہیں, نہ مطلب اپنی موجودہ زبان اور اس کے ادبی نظام کے تقاضوں پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں, جو اس کا سبسٹنس ہے اور اسپرٹ ہے, اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے. اس کو ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اڈیپٹیشن, انٹرپریٹیشن اس حد تک تو جائز, لیکن اگر آپ اسے ری رائٹ کرنا شروع کر دیں, اس کے ایسنس کو بدلیں, تو دیٹ ول ناٹ بی فیئر. جی کہیں پر ایک میری طرف سے آخری سوال ہوگا ان اے وے, پھر میں آڈینس کی طرف جاؤں گی, کہ کہیں پر اس نے پنجابی زبان کے جو مروجہ جو ایک سیٹ رولز اور زبان کے جو ڈھانچہ ہے لسانی یا اس سب کو کہیں پہ کوشچن کیا؟ ناٹ ایز سچ. اس میں کوئی کانشیس ایفرٹ ایسی نہیں ہے. کانشیس ایفرٹ ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے جو آج کی مین سٹریم سینٹرل پنجاب کی مین سٹریم جو لہجہ ہے
اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس میں. عام طور پہ رائٹرز جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ماضی کے لہجوں سے اور اس سٹائل آف رائٹنگ سے باہر نہیں آتے, یہ دیکھا گیا. لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ عام آدمی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ ڈرامہ سٹیج ہو تو آڈینس میں ہر طرح کی بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے, تو الفاظ اس میں ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس کی سمجھ میں آ سکیں بڑی آسانی سے. اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر آپ ناول لکھیں تو ناول پڑھنے کے لیے ہوتا ہے بنیادی طور پر, تو اس میں تو جو ہے ریڈر کے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس وکیبلری نہیں ہے تو وہ دوسرے سورسز کو کنسلٹ کر سکتا ہے, یا اس میں آپ ڈکشنری بھی دے سکتے ہیں. لیکن آڈینس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا. تو میں نے زبان کو چیلنج ایز سچ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا, سوائے اس کے کہ میں نے اسے, چونکہ سورس ٹیکسٹ بہت سمپل ہے, آپ نے اگر انگلش ٹیکسٹ دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سیموئل بیکٹ ایک ایسا رائٹر تھا کہ ہو ہیڈ نو بون آف پریٹنس ان ہز باڈی. وہ کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کبھی بمباسٹک وکیبلری یوز نہیں کرے گا, بہت سمپل سٹائل آف رائٹنگ تھا اس کا. تو میں نے بھی اسے فالو کیا اس میں. جی ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ایک دو سوال آڈینس سے پلیز. آپ جو بات کر رہے تھے دیٹ از نون ایز منیملزم, رائٹ؟ منیملزم کہتے ہیں اس کو. اوکے تھینک یو. رائٹ, منیملزم کہتے ہیں اس کو کہ آپ سمپل رکھیں اور بالکل نہ کچھ کریں. اچھا, میرا ایک سادہ سوال ہے سر, آپ کے نزدیک ٹرانسلیشن ہے کیا؟ کیونکہ آپ جس لینگویج سے کسی سورس ٹیکسٹ کو مائگریٹ کروا رہے ہیں, بلکہ امیگریٹ کروا رہے ہیں انٹو دا ٹارگیٹ ٹیکسٹ, ٹارگیٹ لینگویج, مجھے یہ بتائیں کہ ٹرانسلیٹر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا کیا؟ کیونکہ فرام دا سنٹیکسٹ ٹو پریگمیٹکس, لنگوسٹکس آل کنسیڈرڈ, لینگویج ایک پورے کا پورا جسم ہوتی ہے, ایک پوری کی پوری باڈی ہوتی ہے ود اٹس روح. جی, اب آپ نے اسی سارے کے سارے وجود کو ود اٹس روح جب کسی دوسرے وجود میں مجسم کرنا ہے, تو واٹ از دا بگیسٹ چیلنج فار دا ٹرانسلیٹر؟ واٹ از ٹرانسلیشن؟ ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ؟ تھینک یو. جیسا کہ میں نے کہا کہ زبان از اے لیونگ آرگنزم, نو ڈاؤٹ, اور پورا کلچر اس میں یہ سموتی ہے اپنے آپ میں. ہجرت ہے, یہ ایسی ہے کہ ایک سول, کوئی سول ایک باڈی سے دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہو. ٹرانسلیشن, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا کہ یہ ایک تشریحی عمل بھی ہے, ٹرانسلیشن, انٹرپریٹیشن, اور اس میں اڈیپٹیشن بھی ہے. لیکن وائلیشن نہیں, اس میں وائلیشن نہیں ہے ایسنس کی, اسپرٹ کی. اس کی اپنی لمیٹیشنس ہیں, لیکن اس کی اپنی لبرٹیز بھی ہیں. جب تک آپ لبرٹیز کو انجوائے نہیں کریں گے, اس وقت زبان اور کلچر وہ اپنا اظہار کر نہیں پائیں گے. ٹرانسلیشن کلچرل ایکسپریشن, میرے نزدیک یہ پورا کلچرل ایکسپریشن ہے, اور پرٹیکولرلی ڈسپلے. It is about spiritualism, in essence. جی پلیز. میرا اس کی کنٹینیوٹی میں مختصر سوال ہے کہ ایک اچھی اور معیاری ترجمے میں بیسک ٹیکنیک آپ سب لوگ کیا استعمال؟ ٹیکنیک, یہ اگر ون ورڈ آنسر بن رہا ہے بنیادی طور پر.
جی دیکھیں ٹیکنیک جہاں تک میں سمجھتی ہوں ٹیکنیک ترجمے میں آپ کیا اپلائی کر رہے ہیں اس کا تعین ہوتا ہے آپ کے ترجمہ کرنے کے مقصد پر. جی جی اگر آپ کوئی خاص اگر آپ زبان اسلوب منتقل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ خیال منتقل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ مکالمے کی طاقت لانا چاہتے ہیں, اب یہ سارے اگر آپ صرف کوئی ایک منظرنامہ لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے مقاصد پر اور پھر ریڈرشپ ٹارگیٹڈ ریڈرشپ کے اس پر بھی ہوتا ہے. ان کی زیادہ تر دوستوں کی ٹیکنیک جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو سب سے زیادہ ان کی ٹیکنیک پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ان کے قارئین ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ قارئین کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں جو کہ عام طور پر ترجمے کے حصے میں آتے نہیں ہیں. جی پلیز آپ سر اس میں کچھ بول سکتے ہیں؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے جواب ہے جی I just wanted to ask them what type of technique they use while doing some translation. Standard technique. What is the spirit of should I ask the question? doing it, it doesn't mean that you know what you are doing. Sometimes آپ ایک کریٹو پروسیس کو ٹرمینالوجیز میں آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ زیادہ تر جو بکس ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی لوکل زبان میں ہے, پھر وہ انگلش میں ہوتی ہیں, وہاں سے پھر ٹرانسلیشن ہوتی ہیں. مجھے وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہو گئی. جو انعام ندیم صاحب نے جو کتاب ٹرانسلیٹ کی ہے, مجھے اس کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ یہ وہ حساب ہے کہ اس میں جب ایک بنگلہ زبان کے ناول نگار نے جب یہ ناول لکھا اور لکھا انہوں نے اردو کے 2 کرداروں پہ, بڑے کرداروں پہ, پھر وہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا, پھر وہ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ لاس ان دا ٹرانسلیشن. لیکن جب آپ نے اس کو کیا تو آپ چونکہ غالب اور منٹو کو ان کے جو ان کی تخلیقات سے خود کو زیادہ قریب سمجھتے ہیں اور زیادہ سمجھتے بھی ہیں ان کو, ایک بنگالی اسپیکنگ کی نسبت یا ایک انگلش اسپیکنگ کی نسبت, تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ لاسٹ ان دا ٹرانسلیشن وہ ری گینڈ ان دا ری ٹرانسلیشن, یہ ایکسپیرینس ہوا آپ کو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے آصف صاحب کا ایک مضمون اس پر چھپا تھا, انہوں نے, میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں, انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی اصل ناول تو اب سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو لوح غیر محفوظ پر کہیں تھا جہاں سے بنگلہ ادیب نے اسے اڑا لیا تھا, اور پہلی بار یہ بنگلہ میں آ گیا, پھر انگریزی میں آیا, تو اب یہ تیسری بار اصل میں یہ اصل ناول اب سامنے آیا. سو اس میں ایک جو بات میں آپ سے کہوں کہ وہ جو چیز آپ نے کہا کہ آپ کھو دیتے ہیں یا مس کر دیتے ہیں, وہ اس معاملے میں اس کا الٹ ثابت ہوا ہے. گویا جو چیزیں اس سے پہلے کے جو متن ہم تھے, خاص طور پہ میں نے تو اس کو انگریزی سے کیا, تو وہاں جو چیزیں رہ گئی تھیں میں نے ان کو کسی طرح سے بازیافت کرنے کی ان کی کوشش کی ہے, اور شاید اسی وجہ سے تھوڑی سی اس کی اردو میں کچھ جواز غالباً اس کا کوئی بن سکا ہے کہ ایسی چیزیں جو ضرور ہونا چاہیے تھیں. لیکن میں نے اصل متن کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی, میں نے فٹ نوٹس کا استعمال کیا. مثلا اگر اصل مصنف نے کہیں کوئی حوالہ غلط دیا ہے, مثال کے طور پر اس ناول میں ایک جگہ پر حضرت علی کا ذکر آتا ہے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصنف نے ان کو حضرت حیدر لکھا ہے, تو جبکہ حیدر اگرچہ ان کا لقب ضرور تھا لیکن یہ ان کا نام نہیں تھا. سو اس طرح کی غلطیوں کی نشاندہی پھر میں نے فٹ نوٹ میں یا حاشیے میں کر دی ہے. اور بعض جگہ پر اضافے ہیں, جیسے اشعار کو درست کر دینا, اور اشعار میں خاص طور پہ جو ان کا ترجمہ شامل کر دیا گیا. ایک واقعہ ہے جو غالب کی ایک نظم ہے فارسی کی, اس کو پروز میں انہوں نے لکھا تھا کہ یوں ہوا, تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ انگریزی سے میں اس کا ترجمہ کروں, میں غالب کی وہ نظم کیوں نہ دے دوں اس میں. تو غالب کی وہ پوری فارسی کی نظم میں نے اس میں شامل کر دی اس میں, اور پھر اس کا نثری ترجمہ کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس کی وقت بڑھ گئی ہوگی. جی خواتین و حضرات, اس کے بعد ایک اور خوشگوار سیشن ہے, یعنی لنچ بریک ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم آڈینس سے آخری سوال لیں گے. تھینک یو. میں نے اصل میں نے تو کوئی ترجمہ کیا نہیں ہے, اور میں تو بلکہ جو ترجمے پڑھتی ہوں
میں بہت ہی ایڈمائر کرتی ہوں کہ اتنا اچھا، کیونکہ بہت ہی مشکل کام ہے، تو اس لیے آپ لوگ کو تو میں اس کی داد دیتی ہوں کہ آپ لوگ ترجمہ کرتے ہیں. میں نے ایک جو ترجمہ نگار تھے ان سے انٹرویو کیا تھا، کیونکہ میں صحافی ہوں، تو وہ آنند ہیں، اور ان کے والد یشپال جنہوں نے سب سے پہلے پارٹیشن ناول کہتے ہیں انہوں نے لکھی تھی ہندوستان میں، وہ ہندی میں تھی. اچھا، اب اس کا کوئی پتہ نہیں کتنے سال بعد، میرے خیال میں 50 سال بعد، ان کے بیٹے نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا. تو وہی ترجمے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا، وہ رہتے کینیڈا میں ہیں، انڈیا جاتے رہتے ہیں، ہر سال ہی جاتے ہیں، اور جب یشپال یہ ناول لکھ رہے تھے تو اس وقت وہی 15-16 سال کے تھے وہ، تو کافی انوالو تھے. بعد میں جتنے خطوط آئے اس زمانے میں تو ای میل وغیرہ تو تھی نہیں، تو بہت سے تو آنند جواب دیتے تھے، ان کے والد بتا دیتے تھے کہ یہ جواب دو اس کو، کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ لوگ ضرور خط کے جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں ترجمے کی، کیونکہ وہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو ان کو یعنی انگریزی اور وہاں کے کلچر کا بھی، کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کو جن 2 زبانوں سے وہ کر رہے ہیں، دونوں کے جو ثقافت ہے، ان کا کلچر ہے، اس سے واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ زبان کا تو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کلچر سے، اور اکثر بہت سارے الفاظ اور سب وہ کلچر سے ہی تو نکلتے ہیں نا جو زبان میں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ضروری ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ جو ترجمہ کر رہا ہے اس کو جو جس کتاب کا جو اس کا مصنف ہے اس سے بھی اس کو بہت ایک اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، وہ تبھی وہ اتنا اس کو ایک قربت محسوس ہوگی. اور چونکہ یہ اپنے والد سے انہوں نے بہت ان کے ساتھ مل کے جیسے کام کیا، اور ان کو خود بھی بہت یعنی پسند کرتے تھے، اور ان کے خیالات کا بھی، وہ کمیونسٹ تھے اور آنند بھی اسی خیالات رکھتے ہیں. تو کہنے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اب جیسے اب آنند جو ہیں وہ ایلس منرو کی کتاب کا ہندی میں ترجمہ بھی کیا ہے، ختم ہو گئی ہوگی، کچھ مہینے پہلے تک پروف ریڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی. تو ان کا یہ جو کہنا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا خیال ہے کہ جو دوسرا کلچر، 2 کلچرز کے آپس میں جو ہوتا ہے، کہ آپ کو دونوں کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے آپ کو جاننا چاہیے، اور آپ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی نہ کریں لیکن سمجھتے ہوں ان کو. کھانے کے لیے کہہ رہی ہیں جی. اس کے ساتھ ہی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک اچھی اور کافی حد تک معلوماتی گفتگو رہی، اور بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ خود اس پروسیس سے، جو ترجمہ کیونکہ بنیادی طور پر ایک عمل ہے، اور یہ بعض جگہ پہ تخلیقی ہے، بعض پہ تقلیدی ہے، تو وہ مختلف نقطہ نظر ہے. اگر اتنا آسان ہوتا ترجمے کو سمجھنا تو مجھے پی ایچ ڈی نہ کرنی پڑتی. اور ظاہر ہے کہ یہ اب ایک ایمرجنگ سبجیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، اور امید کرتے ہیں کہ مزید تراجم انشاءاللہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اردو زبان میں، دیگر مادری زبانوں میں. ہماری یہ زبان کی ثروت مندی کا ذریعہ ہیں، خیالات کے حوالے سے، لسانی حوالے سے. آپ سب کا بہت شکریہ.